بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج انشاءاللہ العزیز میں آپ کے ساتھ چھٹے پارے کا خلاصہ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، چھٹے پارے میں دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ سورہ نساء کے بقیہ حصے پر مشتمل ہے، دوسرا جو ہے وہ سورہ مائدہ کے ابتدائی حصے پر مشتمل ہے۔ تو چھٹے پارے میں ابتداءً یہ دو باتیں ہیں، سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ کا ابتدائی حصہ۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف آتے ہیں کہ سورہ نساء کے بقیہ جو حصہ ہے اس کے اندر تین باتیں ذکر کی گئی ہیں میرے دوستو۔ پہلی بات یہودیوں کی مذمت ہے، دوسرے نمبر پہ نصارہ کی مذمت ہے، اور تیسرے نمبر پر میرے دوستو دوبارہ اللہ رب العزت نے میراث کے بارے میں چند احکامات بیان کیے ہیں۔ یہ تو پہلے حصے کے مضمون ہو گئے، تین مضمون تھے، یہودیوں کی مذمت ہے، نصارہ کی مذمت ہے اور میراث کے بارے میں ذکر ہے۔ تو آئیے اب اس کی تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ تو پہلا جو پوائنٹ تھا یہود کی مذمت، تو فرماتے ہیں کہ منافقین کی مذمت کے بعد جو ہے یہود کے جرائم کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر اور ضلال میں وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن میرے دوستو اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تو پہلے نمبر پر جو پوائنٹ تھا یہود کی مذمت، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو وہ ناکام رہے اس کوشش میں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ دوسرے نمبر پر نصارہ کی مذمت ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ خدا جو ہے وہ تین چیزوں سے مرکب ہے، باپ ہے، بیٹا ہے اور روح القدس، ان تینوں چیزوں سے مل کر ایک خدا بنتا ہے۔ تو نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ، اور یہ بات مت کہو کہ خدا تین ہے۔ پھر بات یہ بھی ہے نا میرے دوستو کہ جب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور عبودیت میں اپنی کوئی حتق محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے؟ یعنی خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی عاجزی میں، عبودیت میں کوئی حتق، کوئی عار محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے؟ تو لہٰذا اپنے اس عقیدے سے باز آ جاؤ، خدا جو ہے وہ ایک ہی ہے، نہ کہ تین۔ تو میرے دوستو سورہ نساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ ہے جو اس صورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثاء کے حقوق کا خیال۔ وہ میراث کی بات آ جاتی ہے کہ عینی اور اللاتی بہنوں کے حصے مذکور ہیں اس کے اندر، کہ ایک بیٹی کو نصف ملے گا، ایک سے زیادہ ہوں تو 2 ثلث ملیں گے، اور اگر بھائی بھی ہو تو لڑکے کو لڑکی سے 2 گنا ملے گا۔ تو میرے دوستو یہ میراث کے جو مسائل ہیں یہ تفصیل طلب ہیں۔ تو یہ سورہ نساء کا اختتام تھا۔ سورہ نساء کے اختتام پر بھی اللہ رب العزت نے میراث کے بارے میں چند احکامات بیان کیے۔ تو اب آئیے سورہ مائدہ کی طرف۔ سورہ مائدہ میرے دوستو یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 120 آیات ہیں۔ چونکہ اس میں مائدہ یعنی دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ مائدہ رکھا گیا ہے، اور یہ سورت جو ہے وہ ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ تو اس سورۃ مائدہ کے اندر میرے دوستو جو اس کا ابتدائی حصہ ہے چھٹے پارے کے اندر، اس میں 5 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلا نمبر جو ہے وہ اوفوا بالعقود، یعنی اپنے عہد کو، اپنے عقد کو وہ پورا کرو۔ دوسرا نمبر جو ہے وہ حرام چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں۔ تیسرے نمبر پر طہارت کا ذکر ہے۔ چوتھے نمبر پر
حابیل اور قابیل کا ایک قصہ ذکر ہے۔ 5ویں نمبر پر یہود اور نصارہ کی دوبارہ اللہ رب العزت نے مذمت بیان کی ہے۔ تو میرے دوستو، اوفوا بالعقود کے حوالے سے کہ سورت کی ابتدا کے اندر جو ہے وہ اہل ایمان کی ہر جائز عہد اور عقد کے پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یعنی وہ عہد اور عقد جو جائز ہے اس کو پورا کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، خواہ وہ عہد اور عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو۔ گویا یہ آیت ان احکام کو بھی شامل ہے میرے دوستو جو اللہ نے بندوں پر فرض کیے ہیں، اور بیع و شراء، شرکت، اجارہ، نکاح اور قسم جیسے تمام عقود کو بھی شامل ہے۔ اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقد اور عہد کو کتنی اہمیت دی ہے۔ تو میرے دوستو، عقد اور عہد چاہے اللہ رب العزت کے ساتھ کیا ہو، چاہے ہم نے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہو، اس کو ہر حال میں اللہ رب العزت نے پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو اللہ رب العزت نے حرام چیزیں بیان کی، تو میرے دوستو کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے، اور فکر اور نظر اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے، یعنی ہر لحاظ سے نقصان ہی نقصان ہے۔ تو وہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ تو وہ فرمایا کہ مردار حرام ہے، بہنے والا خون جو ہے، اسی طرح خنزیر کا گوشت ہے، اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ لیکن میرے دوستو، اگر مجبوری کی صورت ہے، مجبوری کیسی کہ جان کو خطرہ لاحق ہو، ایسی مجبوری کہ جان جانے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت میں ان میں سے اگر کوئی چیز آپ کو مہیا ہے، یعنی کوئی حلال چیز نہیں ہے، ان حرام چیزوں میں سے کوئی چیز آپ کے سامنے موجود ہے، تو آپ کے لیے جان بچانے کی خاطر جو ہے وہ مناسب مقدار میں ان میں سے کسی چیز کو کھانا جائز ہے۔ اور تیسرا نمبر آ جاتا ہے میرے دوستو طہارت کے بارے میں۔ تو بندوں پر اللہ کے فضل اور احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی قدرت نہ ہونے کی صورت میں میرے دوستو اللہ رب العزت کی ذات نے تیمم کی اجازت دی۔ تو یہ تیمم کی اجازت دینا یہ اللہ رب العزت کی ذات کا ہم پر بہت بڑا فضل اور احسان ہے، کیونکہ میرے دوستو اسلامی شریعت جو ہے وہ ایک آسان سی شریعت ہے، اس میں قدم قدم پر بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس پارے کے 6 رکوع میں فرمایا گیا، اللہ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ تو ہمیں ہر حال میں میرے دوستو اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر میرے دوستو حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قصہ میرے دوستو 9ویں رکوع میں 6 پارے کے سورہ مائدہ کے 9ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں جو ہیں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اور یہی حسد میرے دوستو یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی رسالت کا بھی انکار کیا۔ اور آگے جو اسی مضمون کے اندر جو ہے قتل اور چوری کے احکامات بھی ذکر ہیں۔ تو اسی قصے کی مناسبت سے میرے دوستو ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی ہے، یعنی کسی کو سولی دی جائے، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیے جائیں۔ اور پھر 10ویں رکوع میں چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں وہ ملک کے امن و تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں۔ تو اسی وجہ سے ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا تاکہ کوئی اور جو ہے وہ چوری کرنے کی جسارت تک نہ کر سکے۔ اور آخر پہ میرے دوستو اس پارے کے یہود و نصارہ کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسا کہ 6 پارے کے
14ویں رکوع میں ذکر ہے۔ تو میرے دوستو چھٹا پارہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ تو آخر پہ اللہ رب العزت نے میرے دوستو مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن جو ہیں یہود اور مشرکین ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم جو یہود اور مشرکین ہیں ان سے بچ کے رہو، کیونکہ یہ تمہارے جو ہیں وہ خطرناک دشمن ہیں۔ تو آج میرے دوستو ہمارے چھٹے پارے کا اختتام ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات اس پر مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر آپ حضرات کو بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔